آپ لوگ ابھی آپ سے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ دلیل کو ان کی خلافت کو باطل کرتے ہیں تو باتوں سے آپ نے باطل نہیں کرنی. قرآن و سنت کی کوئی حدیث کوئی سند جس کا نام آپ مجھے بتا دیں کہ یہ سند ہے یہ حدیث ہے اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے جانے کے بعد خلیفہ وقت حضرت امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. آپ کبھی ساری زندگی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے من کنتم فہذا علی مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنے سے ان تین خلفائے راشدین کی خلافت باطل ہو سکتی ہے. یہ آپ ساری زندگی ثابت نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ نے جو خود مان لیا ہے کہ جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے جو خود مان لیا ہے کہ مولا کا کیا مطلب ہے، یعنی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. سر آپ دلیل دیں مجھے. دلیل ہی دے رہا ہے نا، دلیل ہی ہے. جب آپ خود مان گئے ہیں کہ، اور یہ بات واضح ہے کہ جب کوئی کسی کا آقا ہوتا ہے یہ ایک دو طرفہ رشتہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا نوکر ہوں. یعنی اس کا مطلب کیا، یعنی وہ جو حکم دیں جو فیصلہ سنائیں جو خبر دیں ان کے حکم کو ہم نے اطاعت کرنی ہے، جو فیصلہ سنانا ہے اس کے سامنے تسلیم ہونا ہے، اور وہ جو خبر دیں ان کی خبر کی ہم نے تصدیق کرنا ہے، ایمان لانا ہے، کہنا ہے ان کی بات صحیح ہے. تو انہوں نے جب کہا کہ جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں پیشوا ہوں، جس پر میرا حکم چلتا ہے اس پہ امیر المؤمنین علیہ السلام پہ چلتا ہے، میں نے آپ کے لیے واضح کر دیا. اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام بھی مولا ہے، وہ واجب الاتباع ہے. تو پوری امت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو غلام اور نوکر بنا دیا ہے. یہ جملے کیونکہ مولا ایک ایسا مقام ہے کہ اس کے دو طرف ہوتے ہیں. ایک رشتہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ بس ایک ہی مقام ہے، اس کا دوسری طرف سے مقابل نہیں ہے. اس دو طرفے ایک رشتہ ہوتا ہے. ایک آقا کا اس آقا غلام مانگتا ہے، نوکر مانگتا ہے. تو پورا امت کو انہوں نے ان کا نوکر بنا دیا. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ابو بکر عمر اس امت سے ہیں یا نہیں. اگر اس امت سے ہیں تو ان کا آقا، ان کا پیشوا، ان کا امام، ان کا مولا کہ ان کی عمر کی تعمیل کرنی ہے وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. پھر آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے حدیث دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امیر المؤمنین سب میرے جانشین ہیں. بھائی صاحب، جب وہ کہتے ہیں اپنے حیات میں کہتے ہیں جی میں سن رہا ہوں کہ جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں آقا ہوں وہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے آقا ہیں، تو یہ واضح طور پر ہے کہ یہ رسول امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی صلاحیت ہے کہ واجب الاتباع، واجب الطاعہ ہونے کی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیا. اور امت قیامت تک امت کے فرد پر واجب ہے کہ ان کے اتباع کریں. اچھا، اگر آپ صرف اگر ہمارے پاس خلافت والی حدیث نہ بھی ہوتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے پاس ہے. ملاحظہ فرمائے کتاب السنہ لابی بکر احمد بن عامر بن ابی عاصم جزء اول چاپ دار السمیعی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 799 میں حدیث نمبر 1222 ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا منزلت وہی ہے جو ہارون کو، مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. اور ہارون بنص قرآن کریم اخلفنی فی قومی، ہارون موسیٰ کا خلیفہ تھا. الا انک لست بنبی، لست نبیا، آپ نبی نہیں ہیں. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اور میرے بعد ہر مؤمن پر آپ میرے خلیفہ ہیں، میرے جانشین ہیں. حاشیہ نمبر ایک دیکھو، حاشیہ نمبر 1 اسناد حسن، اسناد اس کی حسن ہے، حدیث حسن حجت ہوا کرتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاؤں. جی بھائی سنائیں دوسری حدیث. جی ایک کتاب ہے المصنف الاحادیث والآثار جز نمبر 6، ابن ابی شیبہ کوفی جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں ان کی کتاب ہے. چاپ دار التاج کتاب چھپی ہے سن 1989 میں، حدیث نمبر 31679 میں. صفحہ نمبر کیا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 309 میں. عن زید بن ثابت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الخلیفتین، میں تمہارے درمیان دو جانشین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد، کتاب اللہ و عطرتی، ایک کتاب اللہ اور دوسری میرے عطرت. عطرت کون ہے؟ اہل بیتی. وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، قرآن عطرت سے، عطرت قرآن سے، جب تک یہ حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہ ہو جائیں. اچھا، آپ کے خدمت میں عرض کریں اسی حدیث کو مسند احمد بن حنبل میں چاپ مؤسسۃ الرسالہ، اس کتاب کے محقق ہیں شیخ شعیب الارناؤط جو کٹر قسم کے وہابی تھے، دنیا سے چلے گئے. جز نمبر 35 چاپ مؤسسۃ الرسالہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 456 میں زید بن ثابت سے وہی سند ہے. اچھا، انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض او ما بین السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے، ایک میرے عطرت میرے اہل بیت. حدیث صحیح، یہ حاشیہ نمبر 1 ہے، حدیث صحیح. اور اس کے اہل بیتی کے بعد ہے وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. پھر اسی کتاب میں صفحہ نمبر 512 میں زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی تارک فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ وصیت ہے،
چھوڑ کے جا رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں چھوڑ کے. یہ وصیت ہے. امت ان کے بعد کیا کرے؟ یہ وصیت آپ اور میرے لیے. خلیفتین، دو جانشین، کتاب اللہ اور اہل بیت. وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ جَمِيعًا. عاشر نمبر 2 حدیث صحیح. یہ حدیث بھی صحیح ہے. اوکے.